بنانا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20 لاکھ گھر بنانے میں ٹائم تو ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میرا اور آپ سے وعدہ ہے کہ جس کا گھر کو نقصان ہوا اس سیلاب میں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو مالی مدد دیا جائے گا مگر ہم آپ کو اپنا مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے۔ اور یہ ہمارا صوبہ سے ایک انقلاب شروع ہو رہا ہے، اس لیے پورا پاکستان میں اس وقت معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے عام آدمی کو مدد کرنا ہے، غریبوں کو مدد کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہم پاکستان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس سیلاب سے تو ہمیں تاریخی نقصان ہوا تھا، مگر انشاءاللہ تعالی جب ہمارا یہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ کا جو مالی پوزیشن ہے، جو معاشی پوزیشن ہے، وہ سیلاب سے پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ ہم کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو جو مالی مدد دے رہے ہیں وہ آپ کا نہ صرف گھر کو ایک بار پھر بنانے کے لیے دے رہے ہیں مگر انشاءاللہ تعالی یہ ایسے مضبوط گھرے ہوں گے کہ اگلی بار خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سیلاب آیا بھی سے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جو ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے یہ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اگر سیلاب آئی بھی سے تو اس کو نقصان نہ ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اور جس کا گھر بھی، جس کا اپنا مکان ہوتا ہے، اگر ان کو مالکانہ حقوق نہیں ہے تو وہ غیر یقینی کا زندگی گزارتے ہیں۔ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کب ایسے وقت آئے گا کہ ہم سے اپنا گھر چھینا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا، یا ہم نے کوئی سرکاری اسکیم لے کر آنا ہے، ایک بڑا بزنس کا اسکیم لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کا گھر آپ کا نام نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک غیر یقینی کی صورت میں زندگی گزارتے ہو۔ تو اب جب ہم نے آپ کو اپنا گھر کا اور اپنا زمین کا مالک بنایا ہے، آپ کو ایک ایسا اثاثہ دیا ہے، اور وہ اثاثہ کو بھی ہم نے گھر کے عورتوں کا نام کیا ہے، اس لیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو منطرف کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ عورتوں کو معاشی طور کو مضبوط کرواتے ہو تو پورے خاندان کو مضبوط کرواتے ہو اور اگلا نسل کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس اب راتوں رات آپ کو ایک جو مالکانہ حقوق ایک اثاثہ مل رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس اثاثہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔ آپ کا زمین کا جو قیمت ہے وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا، اور یہ آپ آگے والوں نسلوں کے لیے بھی اس کا خیال رکھ سکتے ہو
اور ان کے پاس جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی صورتحال ہو کہ آپ خود کوئی کاروبار کرنا چاہے، کوئی ایسا قرض لینا چاہے، تو آپ کے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے کہ آپ بینک کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے مدد کیا جائے، میں یہ کاروبار کر سکتے ہیں، میرے پاس اب اثاثہ بھی ہے۔ یہ ہم نے سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے ایک حادثہ کو، ایک کیٹاسٹرفی کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کیا ہے، اور ہمارا کوشش ہے کہ سندھ بھر میں ہم جو سیلاب متاثرین ہیں، نہ صرف ہم ان کا اپنا گھر بنا کے دیں گے، ان کو اپنا مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے، ان کو معاشی طور میں مضبوط کروائیں گے، اور جب ہمارے سندھ کے عورتیں جو سیلاب سے متاثر بھی تھے وہ معاشی طور پہ مضبوط بھی ہوں گے، تو سندھ کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال میں یہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کتنا مشکل میں ہے اس وقت۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا لاڑکانوں کے عوام کتنے معاشی مسائل سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جو نہ صرف ہمیں اپنا سیلاب میں جو مشکلات پیدا ہوئے ان کا ہم مسائل نکالے، مگر ہم اپنا عوام کا معاشی خیال بھی رکھا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے، یہ قائد عوام کا نعرہ تھا۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان دلوانا ہے۔ اور یہ تیسری نسل ہے، یہ تیسری نسل ہے جو آپ کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلوائیں۔ آج یہ سفر سندھ بھر میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ لاڑکانہ کا 5000 خواتین کو مالکانہ حقوق اور گھر کے لیے مدد دلوایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس نظریہ کو، قائد عوام کی نظریہ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ کو، یہ عوامی انقلاب کو سندھ کے ہر اضلاع میں لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی قسم کے منصوبے بلوچستان کے لیے بھی لے کے دیں گے، پنجاب کے عوام کے لیے بھی لے کے دیں گے، پختونخوا کے عوام کے لیے لے کے دیں گے، اور پورا پاکستان میں اس قسم کے عوام دوست منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے کے بعد شروع کروائیں گے۔ یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ میں اور دوسری جماعتوں کے نظریہ میں، جیسے خان صاحب کی جماعت ہے، اس قسم کے جماعتوں کے ایک ہمارا نظریہ میں فرق ہے۔ وہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ امیروں کو امیر بنائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے، تو کسی طریقے سے یہ پاکستان کی معیشت کو فائدہ دے گا، یہ ملک کی معیشت کو فائدہ دے گا۔ مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ جب آپ امیر کو امیر تر بناتے ہو تو وہ پیسہ جو ہے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور وہ بھول جائیں گے۔ مگر اگر آپ عام آدمی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے لے کر آئیں گے اور ہر ایک غریب عورت کی جیب میں کچھ پیسہ دلوائیں گے، تو وہ اپنا بینک اکاؤنٹ میں رکھ کے نہیں بھول جائے گی۔ وہ پیسہ اپنے بچے پہ خرچ کریں گے، اپنے خاندان پہ خرچ کریں گے، دکان جا کے خرچ کریں گے تو دکان والے خوش ہو جائیں گے۔ ان کے لیے مزید ایسے لوگ ہوں گے
جن کے پاس کوئی پیسہ ہوگا کہ وہ آکے ان کے کاروبار پہ خرچ کرے، وہ کاروبار بھی آگے بڑھے گا۔ پورا پاکستان کی معیشت میں یہ پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے، جب آپ خرچ کرتے ہو تو پورا پاکستان کی معیشت میں وہ پیسہ پھیلتا ہے اور پورا پاکستان کے معیشت کو نیچے سے لے کے اوپر تک فائدہ ہوتا ہے۔ اور باقیوں کا خیال ہے کہ ہم اوپر میں ہی پیسہ ڈالیں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے نیچے پہنچائیں گے۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو، آپ اگر اوپر سے لے کے نیچے تک کوشش کریں گے تو وہ پیسہ اوپر ہی رہتا ہے، نیچے تک پہنچتا نہیں ہے۔ مگر جب آپ نیچے سے پسماندہ طبقات سے آپ کام شروع کر دیں گے تو وہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے اور پورا نظام کو، پورا ریاست کو، پورا معیشت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سوچ میں اور ان کی سوچ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست منصوبے لے کر آتے ہیں، غریب دوست منصوبے لے کر آتے ہیں، عوام دوست منصوبے لے کر آتے ہیں، اور آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، آپ کی مدد کے ساتھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کو ہم نہ صرف اپنا صوبہ میں مکمل کریں گے مگر باقی صوبوں میں بھی متعارف کروائیں گے۔ یہ لوگوں کو شاید آج اندازہ نہ ہو مگر یہ ایک انقلاب جو آج شروع ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایسٹ ٹرانسفر یا اثاثہ کا ٹرانسفر ہوگا کہ ہم ریاست کا جو اثاثہ ہے، ریاست سے لے کے سندھ حکومت سے لے کے یہ زمین آپ کو دلوا رہے ہیں، عورتوں کو دلوا رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں، اپنے جو اثاثے ہیں، وہ نہ صرف ریاست کے حوالے کر دے یا امیروں کے حوالے کر دے مگر عام آدمی کے ساتھ مل کے ہم سب مل کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، امید رکھتا ہوں کہ جلد از جلد انتظامیہ جو ہے وہ نہ صرف آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں گے لیکن باقیوں جن کا بھی حق ہے ان کو بھی ان کا مالکانہ حقوق دلوا کے رہیں گے۔ اور جتنے دن ہمارا اب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا جتنے دن اس حکومت میں رہتے ہیں، ہمارا صرف ایک ہی کام ہے کہ جتنے آپ مالکانہ حقوق دلوا سکتے ہو آپ نے دلوانا ہے، میرے سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے، ان کو اپنے مشکل سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب مکمل کریں گے، قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے اور اس ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ جیے بھٹو۔ کے سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دینے کا پروگرام، اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عام آدمی مضبوط ہوگا تو پاکستان بھی معاشی طور پر اپنے پیر پر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے بھی کہا کہ سیلاب کی وجہ سے سندھ کو تاریخی نقصان ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ سیلاب متاثرین کی مالی مدد کی جائے گی اور تمام متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے۔ سندھ سے انقلاب شروع ہو رہا ہے۔